السلام علیکم سیکریٹری صاحب کو کہنا ہے نا میسج. السلام علیکم سیکریٹری صاحب, میں مسرت جہاں شاہ بیگم بول رہی ہوں. نواب محبت خان جی, سر محبت خان جی کی بہو, نواب دلاور خان جی کی بیوی. اور میں جونا گڑھ ہاؤس کے اندر 49 سے یہاں آئی ہوں شادی ہو کے, جب سے میں ادھر رہ رہی ہوں. اور میرے پاس میرا یہ ایریا ہے, میرے کمرے ہیں, اس کے اندر وہ چھوٹا پوتا جو ہے وہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. میرے کوٹروں میں لالا کے کچھ کرایہ داروں کے رکھ رہا ہے. بہت میں ڈسٹرب ہوں, بیمار ہوں. میری ایک ٹانگ کا فریکچر ہوا ہے جس کی وجہ سے میں ویل چیئر پہ ہوں. اور میرے پھر اس کے درمیان کے اندر میں کھڑے گر گئی تھی. میرے شولڈر کے اندر 3 فریکچر آ گئے تھے, تو اس کی وجہ سے بھی میرے اوپر اثر ہوا. میں بہت کمزور ہوں, میرے حالات ویسے ہی بہت خراب تھے. اب میرے بیٹا جو میرا بہت پیارا بیٹا تھا محمد جہانگیر خان جی, اس کا انتقال ہو گیا. جب سے میں بہت زیادہ پریشانی میں اور زیادہ آ گئی. اس کا بیٹا بہت تنگ کر رہا ہے مجھے, بہت پریشان کر رہے ہیں. آپ خدا کے واسطے کچھ کریں, نہیں تو میں بیمار عورت, میری عمر دیکھیے, میں 1931 کی پیدائش ہوں. تو خدا کے واسطے یہ کیا ظلم ڈایا ہوا ہے. میرا کوئی اسٹیٹس تھا, میں شادی ہو کے محبت خان جی نے مجھے بڑا نوازا تھا. اور میں بھوپال کے ایک بڑے اچھے خاندان کی لڑکی ہوں, جو نواب ریلیٹڈ. آئی ایم فرام دا بھوپال حمید اللہ خان, نواب حمید اللہ خان. اور ہماری وہاں بڑی اچھی جاگیریں تھیں. میرے والد, میرے باپ دادا سارے پوزیشن والے تھے. میں ایسے تو نہیں ہوں نا, بہت معمولی انسان بھی نہیں ہوں نا. اللہ کے سامنے میں معمولی ہوں, باقی میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوں. اچھی جگہ میری شادی ہوئی, اچھے گھر سے میں آئی ہوں. میرے خدا کے واسطے میں حکومت سے میری وہ ہے کہ میری پریشانیوں کو دور کریں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں. میں 2 نوکرانی ہیں, میں چل نہیں سکتی, ویل چیئر کے اوپر رہتی ہوں. اور میرے پاس سارے ریکارڈ ہیں. میں آپ کو کہیں تو میں سارے آپ کو ایکس ریز بھیجوں, ڈاکٹروں کا نام بھیجوں. جو میں 20 دن تو میں وینٹیلیٹر پہ تھی, وہ میرا خرچہ سارا. میرے پاس کوئی ایسا زیورات یا پراپرٹی نہیں ہے کہ جس کو میں بیچ کے اپنا گزارا کر سکوں. باقی کا تو خدا کے واسطے آپ لوگ کچھ خیال کیجئے. اور میں چاروں طرف سے گھری ہوئی, اکیلی رہ رہی ہوں. ایک عورت میرے ساتھ ہوتی ہے رات کو, دن کو ایک آتی ہے جو مجھے کھانا کھلا کے, میرے کپڑے وغیرہ دھو کے, جھاڑو پوچھا کر کے جاتی ہے. میں ڈرائیور نہیں رکھ سکتی, میں میرا اتنا افورڈ نہیں کر سکتی. دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں, اتنی مہنگی دوائیں ہیں کہ میں, آپ لوگ مجھے 50,000 روپیہ دیتے ہیں. 50,000 تو میرے 2 نوکروں میں چلے جاتے ہیں. 20,000 روپیہ یہ لیتے ہیں. مولوی صاحب مجھے پڑھانے آتے, وہ لے جاتے ہیں. 5-7 ہزار روپے ان کے جاتے ہیں. اور باقی رات کو میرا کچھ سپلائی دیتے ہیں, سامان لا کے دیتا ہے, وہ لے جاتا ہے. تو میرا تو 50,000 روپے سے اوپر تو یہ میرا ہو جاتا ہے. میرا کیسے گزر ہوگا؟ لہذا میں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے, ایک تو یہ میرے کوارٹر ہیں, یہ میرا ایریا ہے, اس کے اندر اس نے پان والوں کو, باہر سے دکان والوں کو بلا کے بٹھایا ہوا ہے. میرا سارا پانی, میں نے اپنی مشین, اپنا پانی, ہماری الیکٹرک, ہمارا گیس سب الگ ہے. میرے گیس میں سے گیس لے لیا ہے, اور وہ سارا بل میں ادا کرتی ہوں. بجلی کے اندر سے میری مشین ساری نکال کے لے گئے. میرا بیٹا زندہ تھا اس وقت سے یہ معاملہ چل گیا. جہاں میں موٹر لگاتی ہوں پانی کا, وہ موٹر ہی چروا لیتا ہے. کیا پتہ اتنا برا نظام چل گیا ہے. اس قابل نہیں ہے, اس کی اہلیت نہیں ہے کہ یہ سنبھال سکے. اس لیے اور میں اگر وہ میرا نام سنے گا, وہ کرے گا, تو وہ جو بروا ڈالے گا. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ خدا کے واسطے آپ میری مدد کریں. ایز اے آفیسر, ایز اے ہمارے سیفران کے آپ بڑے ہیں, اس لیے آپ اچھے فیصلے کریں گے. اور میری مجبوریوں کو بھیجیں. آپ اپنی گورنمنٹ کا ایک آدمی اپوائنٹ کریں جو آ کے مجھے دیکھے
میرے حالات دیکھیں، میرے ساری چیزوں کو پوزیشن کو معلوم کریں آپ. تو خدا کے واسطے میرے لیے کچھ، میں آپ کی مدد کی مجھے ضرورت ہے. ایک تو اس کی نوابی ووابی کائی کی نوابی ہے، اس قابل بھی تو ہے نہیں، نہ پڑھا نہ لکھا نہ کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے بالکل. بیٹھ کے بکریاں پال رہے ہیں، پانی سارا لے جا کے سب جانوروں کو پلوا دے. بے شک بھی ہے جانور بھی. مجھے پانی نہیں ملتا، 2 دن میری نوکرانی کل پیاسی بیٹھی رہی، وہاں سے منگا کے میں نے پانی دیا ہے، سمجھے. بازار سے نیسلے کا پانی پلایا ہے. تو یہ کوئی تماشا ہے؟ بچے میرے 2 بیٹے ہیں، وہ الگ پریشان ہیں، اپنا اپنا کھاتے ہیں، سب اپنی بجلی دیتے ہیں، اپنا گیس دیتے ہیں، اپنی روٹی کھاتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی کسی کو ڈسٹربنس نہیں ہے، مگر اب ان کی وجہ سے ہم کو بہت ڈسٹربنس ہے. تو خدا کے لیے یہ آدمی اتنا، یہ لڑکا بالکل نااہل ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نوابی دی جائے، سمجھے. اور میرے کوارٹر میرے نوکروں کے کوارٹر ہیں، اس کے اوپر وہ پیچھے کے پان والے 2 پیسے کے آدمی جو گنڈے سارے کینٹ کے گنڈے اکٹھے کر کے یہاں پر اس نے بھر دیے ہیں سارے. تو خدا کے لیے اگر آپ لوگ مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے، ہم کس سے کہیں گے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں، اور خدا کے لیے آپ ہمارا جلدی کوئی انتظام کریں. اور ہم اتنے فائنینشلی ہمارے پاس وہ ہے نہیں کہ ہم وکیل کریں. ہم کیا وکیل کریں گے؟ ہم وکیل کو دیں گے یا ہم روٹی بھی ہمارے کھانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی. تو میں آپ سے اور کیا کہوں.